السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، آج ہم تربت دل کا نیکسٹ پارٹ ریڈ کریں گے، تو چلیے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند جاتی، کوئی کھلی کھڑکی میں سے کودا تھا اور کمرے میں آیا تھا۔ کھٹکے گئے شور سے وہ اٹھی تھی، آنکھیں کھلی تھیں، مگر اگلے لمحے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن کو پیچھے سے دبوچ کر بیڈ کے ساتھ لگایا تھا اور اس کو اتنی زور سے جکڑا تھا کہ اس میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ چھوڑو، کون؟ اس کے لفظ حلق میں پھنس گئے تھے۔ اس کی گرفت میں وہ بن مچھلی کی طرح تڑپی تھی، خود کو چھڑوانے کے لیے ہلکان ہوئی تھی، مگر وہ ایک انچ بھی نہیں ہل سکی تھی اپنی جگہ سے، ذرا سی ہنجش بھی نہیں کر پائی تھی وہ۔ بونیا نے ماؤں کرنا شروع کیا تھا زوئنشا کی حالت دیکھ کر۔ اس آنے والے نے بونیا کی طرف گن کی تھی، ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ ڈونٹ شوٹ ہر پلیز۔ اس کے آنسو قطروں کی صورت بہنے لگے تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کس کو مرتا دیکھتی اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا اس کی گردن چٹک جائے گی۔ آج پھر سے 2 ماہ بعد وہ اسے ایسے رات کے پہر دبوچے ہوئے تھا اور وہ کسی تلملاتی چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ سامنے بیٹھی بونیا زوئشا کی حالت پر نوحاکنا تھی، مگر وہ سوائے ماؤں کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، یا آگے بڑھ کر اس کو اپنے نوکیلے پنجے مار دے، اور اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر پنجے مارے تھے، مگر مقابل کے ہاتھ دستانوں کی آڑ میں چھپے تھے۔ اس کو پنجے مارتے دیکھ اسے غصہ آیا تھا، جب ہی دوسرے ہاتھ میں بونیا کی گردن دبوچی تھی، اور اتنی زور سے دبوچی تھی کہ بونیا کی نیلی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں۔ پلیز اسے کچھ مت کرو، لیو ہر، چھوڑ دو اسے، وہ گھٹی آواز میں التجا کر رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا؟ تم صبح یونیورسٹی جا رہی ہو، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ اگر اس گھر سے قدم باہر نکالا تو تمہاری بلی سمیت تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، سنا تم نے؟ اس کے کانوں سے زنانہ آواز ٹکرائی تھی، مگر اس شخص کی گرفت، اس کا ظاہر، سب کچھ مردانہ میں میں نہیں جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑو ہمیں، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب گردن پر پڑتے بے رحم دباؤ سے بند ہونے کو تھی۔ وہ زنانہ آواز رکھنے والا مرد اس کی روح نکال چکا تھا۔ اچھا ہے، گئی تو کل تمہاری دادی اور تمہارے بھائی اور تمہاری اور اس بلی کی لاش پر رونے والا میں ہی رہوں گا، یعنی بیربل۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے یہ کہا تھا، پھر اس کی گردن کے کٹ پر پن سے بی لکھا تھا، ایسے پن کی نب اندر تک گھسی تھی۔ ایک چھپاک سے اسے اور بونیا کو چھوڑتے وہ ایک جست میں کھڑکی سے غائب ہوا تھا۔ اس نے سائیڈ لیمپ پر پڑے ریموٹ کو کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا تھا، لائٹس آن کی تھی۔ بونیا بھاگتی ہوئی ڈری سہمی اس کی گود میں گھسی تھی، وہ اسے آغوش میں لیا پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ گردن نہ ہلنے سے بھی انکار کیا تھا، سفید بے داغ گردن پر ہاتھوں کی انگلیوں اور نیل کے نشان واضح تھے۔ تکلیف کے احساس نے اس کے پور کو جھلسا دیا تھا۔ پچھلے 2 سال سے وہ ایسے ہی رات کے اندھیرے میں اس تک آتا تھا، ایسے ہی اس پر قابض ہوتا تھا، اپنا حکم چلاتا تھا، اس کے نازک وجود پر زخم دیتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور ہر بار اس کی گردن کے کٹ پر اپنے نام کا پہلا حرف لکھ کر جاتا تھا، اور وہ بھی اتنی بے رحمی سے اس زخم کو بھرنے میں پھر ہفتوں لگتے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، بس اسے اس کا نام پتہ تھا، وہ بھی اس کے منہ سے ہی۔ وہ کیسے اس کے متعلق ہر بات جان لیتا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اسے کیسے پتہ چل جاتی ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اس سے لڑ نہیں پاتی تھی۔ وہ کسی ظالم کالے اندھیرے کی طرح چٹکیوں میں اس بے جان چڑیا کو سمو لیتا تھا اپنی قید میں۔ میں کیا کروں اللہ پاک، کیسے بتاؤں؟ وہ لرزتے ہوئے اپنے درد کو برداشت کرتے بولی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ اپنے بھائی کو بتا رہی تھی میرے بارے میں؟ افسوس، تمہارے بھائی نے تو سنا ہی نہیں۔ چلو ایسا کرتا ہوں، آج تمہیں لائیو ویڈیو دکھاتا ہوں، دیکھو۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے کہہ رہا تھا۔ پھر جو اس نے اسے ویڈیو دکھائی تھی، اس میں ہائسم کے بازو پر گولی لگتی واضح نظر آئی تھی۔ یہ بس تم نے بتانے کی کوشش کی تو یہ حال ہوا تمہارے بھائی کا۔ سوچو اگر تم اسے پوری بات بتاتی تو وہ ہا۔ اس نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔
وہ سب کچھ یاد کر کے اس کے لفظوں کی بازی گشت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب شروع میں اس نے کوشش کی تھی کہ وہ ہائثم کو سب کچھ بتا دے گی، اور اس نے کوشش بھی کی بتانے کی، مگر اسی لمحے ہائثم کو ضروری کال آ گئی تھی اور وہ باہر چلے گیا۔ مگر پھر جب گھر لوٹا تو اس کے بازو پر سفید پٹی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اپنی جان پر ظلم برداشت کرتی رہے گی، مگر کسی کو بتائے گی نہیں۔ وہ زنانہ آواز کا مالک مردانہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے وہ آج تک نہیں جان پائی تھی، اور یہ رات بھی اس کی زندگی کی سیاہ ترین رات ثابت ہوئی تھی۔ اس سارے عمل میں وہ کبھی اکیلی نہیں ہوتی تھی، ہر بار یہ ظلم وہ بھی سہتی تھی، اور اس کی بنیا بھی۔ وہ روتی تھی تو ساتھ میں اس کی بنیا بھی روتی تھی۔ وہ شخص اسے تکلیف دیتا تھا تو بنیا اپنی زوشی کو بچانے کے لیے خود پر بھی تکلیف سہتی تھی۔ گردن اس کی زخم آلود ہوئی تھی تو اس کی بنیا کی گردن کی ہڈی بھی دکھ رہی تھی۔ یہ درد تھا جو ایک انسان جانور بن کر ان دونوں کو دے گیا تھا، اور بنیا جانور کے روپ میں انسان بنی اپنی اور اپنی زوشی کی تکلیف کو بانٹ رہی تھی۔ اس کے لرزتے وجود کو اپنے آگے کے دونوں پاؤں سے پکڑ کر اس نے اس کے چہرے کی طرف منہ کر کے اس کے آنسو اپنے گالوں سے اس کی گالوں پر سے صاف کیے تھے، جبکہ آنسو تو بنیا کے بھی نکل رہے تھے۔ وہ جانور ہو کر کچھ نہیں کر پا رہی تھی، بے بس تھی، ماؤں کے سوا کچھ اور کیا بولتی، اور زوشا انسان بنی بے بس تھی۔ بس تھا تو صرف یہ کہ دونوں اکیلی نہیں تھی، ایک دوسرے کا سہارا بنتی تھی اپنے درد میں۔ اس نے گاڑی پارکنگ میں روکی تھی۔ آج بھی وہ بار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں ڈانسنگ فلور پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہوں میں باہیں ڈالے جھوم رہے تھے۔ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں شیشے کے کش بھر رہے تھے، اور بہت سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تہانے کے رومز میں عیاشی کرنی رات رنگین بنانے جا رہے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ریسپشنسٹ پر آیا تھا جس سے سروسز پہ ہوتی تھی۔ کاؤنٹر پر ڈھیروں ڈھیر شیشے کی بوتلیں تھیں، چھوٹے چھوٹے شیشے کے گلاس اور عمدہ محلول مہنگے سے مہنگے برانڈ بھی موجود تھا۔ ارحم بھائی، وہ کاؤنٹر تک پہنچا تھا جب بلال احمد نے اسے پکارا تھا۔ گانا گا چکے تم؟ اس نے بھنویاں چکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آپ کا انتظار کر رہا تھا، بلال نے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ اور رومان؟ ارحم نے متلاشی نظروں سے پوچھا تھا۔ کیبن کی بیک سائڈ پر ہے، کچھ لیں گے آپ؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں لے آؤ، اور تم دونوں بھی آ جاؤ، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف چلا گیا تھا، صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ پیچھے ہی رومان اور بلال آئے تھے۔ رومان نے ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں شیشے کا گلاس اور ارحم کی فیوریٹ ڈرنک تھی۔ مت آیا کریں یہاں، رومان نے ڈرنک بناتے ہوئے کہا۔ پورے دن میں یہی پل سکون کے ہوتے ہیں میرے پاس جب میں اپنے آپ سے ملتا ہوں، تم لوگ چاہتے ہو مجھ سے وہ بھی چھین جائیں؟ اس نے رومان کے ہاتھ سے ڈرنک لیتے کہا، اور اس کا گھونٹ بھرا۔ آپ اشال کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ بلال نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھتے کہا۔ تم دونوں مجھے گانا کیوں نہیں سنا دیتے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ہماری بات کو ہر روز نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں مجھے مل، کسی کو سچ بتانا چاہتی ہو اسے جس نے محبت کی کس کو سچ بتانا چاہتی ہو اسے جس نے محبت کے پیچھے بے اعتباری کا سودا بنایا ہے، جس کو میرے لہجے کی سچائی پر نہیں اس چال پر یقین ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی نفرت کا سودا زیادہ انمول ہوتا ہے یا میرے کردار کی گواہی میں چھپی اس کی محبت۔ اس نے تلخی سے کہتے گلاس کو پٹاخا تھا میز پر، پھر بوتل کا محلول انڈیلا تھا گلاس میں۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں تھیں، کرب تھا بے پرواہ محبت کا۔ وہ بیوی ہے آپ کی، آپ انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ کس نازک مقام پر کھڑا ہے آپ کا رشتہ؟ بلال نے پھر سے کوشش کی تھی اس کو گھونٹ گھونٹ زہر اپنے اندر اتارتے دیکھ کر۔ بیوی؟ ہاں ہاں بلال، بیوی لباس ہوتی ہے دکھ سکھ کی، آپ کے من کی، آپ کے درد کی، آپ کی بے راہ روی اور آپ کی روح کی، اور وہ تو بے وفا ہے، بالکل اسی کی طرح۔ اس نے شراب سے بھرے گلاس کو دیکھتے کہا۔ یہ بھی لبوں سے لگتے سرور دیتی ہے، اپنی مدہوشی میں مدہوش کرتی ہے، اور پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر جاتی ہی بے وفائی کرتی ہے، قطرہ قطرہ ناسور بن کر زخم دیتی ہے، اندر کو جلا دیتی ہے، تار تار بنی روح کو گھائل کرتی، وہ قطرہ قطرہ مارتی ہے۔ اس نے زخمی سانس لیتے کہا تھا، مگر وہ سانس اس نے باہر نہیں چھوڑا تھا، اس نے حق ہی نہیں دیا تھا ہوا کو بھی کہ اس کے سانس کے درد کو وہ چنے۔ وہ چاہتا تھا اس کا درد بس وہی چنے۔ وہ بھی ایسی ہے، اس کی محبت بھی ایسی ہے، آنکھوں میں مدہوشی بڑھتی ہے، دیدار کی طلب بڑھتی ہے تو وہ منہ موڑ لیتی ہے، محبت کی طلب جگا کر وہ منہ کے بل گراتی ہے۔ وہ اشال رندھاوا ہے جس کی محبت روح میں اتر کر مارتی ہے، ہر پل ہر لمحہ
نسوں کی چبھن کو پوائزن دیتے ہیں اس کے بے اعتباری کے لفظ۔ ہاں ہاں پتہ ہے، مارتی تو دونوں ہی ہیں، یہ بھی وہ بھی، پھر یہ میرے اتنے قریب کیوں ہے؟ اس نے درد سے کھنکتی ہنستے گلاس میں مجھ شراب کو دیکھا۔ یہ اس لیے قریب ہے کیونکہ یہ چپ چاپ مارتی ہے اور وہ اپنی قاتل بے وفا اداؤں سے خود غرض اور فرضی محبت کے پیچھے چھپ کر وہ حسین ہے، مغرور ہے۔ وہ آج اعتراف کر لے اپنی بے وفائی کا، میں آج اس میں قطرہ قطرہ درد انڈیل دوں اپنے سارے۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا تھا اور دوسری بوتل کھولنے لگا تھا۔ ایک بوتل ختم کر چکا تھا اور وہ اپنی باتوں میں۔ بلال اور رومان دونوں نے اس کے درد اور اس کے پور پور جلتے وجود کو اپنی آنکھوں میں سمیٹا تھا۔ وہ ہر روز اپنے درد سے لڑتا تھا، ہر روز کرچی کرچی ٹوٹتا تھا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ اتنا ہنس مکھ شرارتی شخص اپنی ہنسی کے پیچھے درد کا طوفان لیے بیٹھا ہے۔ آج کچھ ایسا سناؤ کہ میں اس درد کو سہن نہ سکوں اور مر جاؤں۔ اس نے بھرائی آواز میں سامنے لگی اپنے اور اشال کے نکاح کی تصویر کو دیکھتے کہا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جو اس نے خاص طور پر اس بار والوں سے لیا تھا جس میں اس کے سوا کسی کا بھی جانا ممنوع تھا، اور وہ ہر ماہ وہ اس کمرے کا اچھا خاصا بل پے کرتا تھا۔ بلال اور رومان اسی بار کے سنگر تھے، اپنی اپنی غربت سے لڑتے وہ یہاں گانے پر مجبور تھے، زمانے کی ٹھوکریں کھا کر یہاں تک پہنچے تھے، اور ان کی آوازوں کا درد نہ جانے کیوں مگر رحم کے درد کا ساتھی تھا، اس کے دل تک پہنچتا تھا وہ درد۔ بلال نے رومان کی طرف دیکھا تھا اور پھر رومان نے گانا شروع کیا تھا۔ دل نادان کی ہر خوشی تو ہے، دل نادان کی ہر خوشی تو ہے، تو ہی آنسو میری ہنسی تو ہے۔ رومان نے رحم کی طرف دیکھتے گایا تھا جو چلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا اور آپ شراب کا گھونٹ اتارتا چاند کو تکنے لگا تھا۔ دل نادان کی ہر خوشی تو ہے، دل نادان کی ہر خوشی تو ہے، تو ہی آنسو میری ہنسی تو ہے، تو محبت ہے زندگی تو ہے، دل نادان کی ہر خوشی تو ہے۔ اب کی بار لائنز بلال نے بولی تھی۔ رحم کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ چاند کے حالے میں نکاح کا جوڑا پہنے پوری آب اتاب سے جگمگا رہی تھی۔ واقعی وہ اس کی محبت اور زندگی ہی تو تھی۔ بات اترے تیرے دل میں جو میرا دل سوچے، آئے دھڑکن میرے دل کی تیرے دل سے ہو کر بن کے ایک خواب تیرے دل میں یوں اتر جاؤں، تیری آنکھوں کے شہر سے نہ لوٹ کر آؤں۔ دل نادان کی بندگی تو ہے، تو ہی آنسو میری ہنسی تو ہے، دل نادان کی بندگی تو ہے، تو ہی آنسو میری ہنسی تو ہے، تو محبت زندگی تو ہے۔ رومان نے یہ لائنز گائی تھی اور ان لائنز کے ایک ایک حرف نے رحم کے دل میں کانٹے چبھوئے تھے۔ اس کی بندگی نے اسے رندہ ڈالا تھا۔ وہ اسے بے وفا کہتی تھی، اسے کیا وہ سچائی جاننے کے بعد خود کا بھی سامنا کر پائے گی؟ نہ ہے شکوہ نہ شکایت، نہ رہا کوئی گلہ، شکر رب کا ہے کیا جب سے ہم کو تو ملا۔ میرے دھڑکن پہ تیری دھڑکنوں کا راج چلے، تیرے ہونے سے میری زندگی کو ساز ملے، دل نادان کی بے خوشی تو ہے، تو ہی آنسو میری ہنسی تو ہے، تو محبت ہے زندگی تو ہے۔ اب کی بار رومان کی جگہ بلال نے گایا تھا۔ ایسے الٹرا ساؤنڈ کرنے والی نظر سے مت دیکھو رحم، تاریخ میں یہیں سے واپس چلے جاؤں گی۔ اشال نے رحم کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کیا؟ میں تو جلد از جلد تمہارا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسٹیج پر بیٹھے اس کے چہرے کے پاس تھوڑا سا جھکتے کہا۔ شرم کر لو تھوڑی، پبلک پلیس ہے۔ وہ چڑی تھی، تو اپنی بیوی کا پوسٹ مارٹم کرنے میں کیسی شرم؟ اس نے دو بدو جواب دیا۔ انتہائی لوفر انسان ہو تم، اشال نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ میرے روم میں آ جاؤ ایک بار پھر تم مجھے انتہائی رومانٹک انسان کہو گی۔ اس کو مزہ آ رہا تھا اس کے چڑھنے پر، تب بھی دو بدو جواب دے رہا تھا، مگر اس بار اس نے جواب نہیں دیا تھا، بس دونوں گالوں کو غبارے کی طرح غصے میں پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنا قاتل ستم مت کرو ایشو، نہیں تو گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا زمانے کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کے غصے میں پھولے چہرے اور قاتل سراپے کو دیکھتے ہوئے اس نے سر دابرتے کہا تھا، جبکہ جواباً اس نے اپنی ہیل والا جوتا اس کے پاؤں پر رکھ کر مارا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے وہ روتے روتے مسکرایا تھا۔ دل نادان کی ہر خوشی تو ہے، دل نادان کی ہر خوشی تو ہے۔ لاسٹ لائن سنتے ہی اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے دیکھتے ان دونوں کو ہاتھ کا اشارہ کیا تھا جانے کا۔ وہ اس کی حالت دیکھتے اس کی تعمیل کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور باہر چلے گئے تھے۔ روم لاک ہونے کی آواز پر وہ پلٹا تھا، چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ میرے درد چن لو ایشو، کہہ دو کہ مجھ پہ بے اعتباری تمہاری نادانی تھی، کہہ دو کہ تم ہمارے رشتے کو بے آبرو نہیں کر سکتی، اپنی بدگمانیوں کو میری ہوش گمانیاں بنا دو۔ اس کی تصویر کے سامنے کھڑے ہوئے روتے ہوئے وہ التجا کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ایشو، میرا درد اب یہ بھی کم نہیں کرتی، یہ بھی مجھے نہیں بہکاتی، میرے دماغ سے نہیں مٹاتی تمہیں، میرے دل سے چند لمحوں کو ہی صحیح تمہاری محبت نہیں مٹاتی، تم جان لیوا ہو، تم دنیا کے ہر زہر سے بڑھ کر جان لیوا ہو۔ اس نے اپنی شرٹ کے آستینوں سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ 5 فٹ
9 इंच का कद लिए, बोझल दरमियानी सुर्ख आंखों में दर्द की रमक के लाल चिराग लिए, बड़े बड़े सुर्ख होंठों पर मोहब्बत की बेपरवाह दास्तान लिए, माथे पर गहरे काले बाल बिखराए, लाइट ब्लू शर्ट और ड्रेस पैंट पहने शहजादा बने अपने मलका की मोहब्बत में घुल रहा था। वो जहान था अपने बाहर का जिसे वो सबसे मिलवाता था, एक ये जहान था उसके अंदर का जिसे वो सबसे छुपाता था और सिर्फ अपनी मोहब्बत को दिखाता था। उसकी माँ देख लेती अपने शहजादे को, इसकी हालत को, तो वो सदियों ना सो पाती। वो ब्लड्स एम्पायर्स का अकलौता चश्म चिराग, करोड़ों की सल्तनत का शहजादा, बिल्डर एम्पायर्स का, अंदर ही अंदर मोहब्बत जैसे नासूर से लड़ लड़ कर मर रहा था। इशू उसके कदम डगमगाए तो उसे सामने खड़े पाया, उसको बाहों में भरा, उसकी नाक के साथ नाक जोड़ी। इशू, मैं लाख इस मोहब्बत को झुठला लूँ, लाख इससे किनारा कर लूँ, मगर ये सारी ज़िंदगी मेरे दिल में नहीं निकल सकती जब तक तुम मुझे सिराप नहीं कर देती या ये मुझे फना नहीं कर देती। वो आलिम हयाल में उसकी नाक के साथ नाक जोड़े हिचकियों से रो रहा था। तुम झूठे हो, फरेबी हो, मोहब्बत के कातिल हो। उसके अल्फाज कानों में गूंजे थे, ख्याल टूटा था, वो आस पास कहीं नहीं थी। वो अब बच्चों की तरह रोने लगा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसने जाने कितनी बार उस वीडियो को देख लिया था। ऐसे पहले क्यों नहीं हुआ उसे? किसने रंधावा को उस बेकदर बेचैन पहले क्यों नहीं किया? वीडियो में उसे उसकी तस्वीर के स्क्रीन शॉट्स लेकर वो जूम करके कह रहा था, तुम्हारी आंखें। उसने करवट के बल लेटे उसकी आंखों पर उंगली रख कर जूम किया था। उनकी उन आंखों में कुछ तो है, कोई तो बात है। वो न जाने क्या ढूंढने लगा था। फिर उसकी नाक को जूम किया था, फिर बेतबार उसने अपनी नाक को छुआ था। उसका लम्स याद करके वो बेहतियार हंसा था। फिर उसने उसके होंठों को जूम किया था। दिल में एक अनोखा जज्बा पल भर में उमड़ा था। गुलाबी नरम होंठों को देखकर शिद्दत से दिल चाह रहा था उसके होंठों के लम्स को अभी और इसी वक्त अपने होंठों से महसूस करे। उसने बेखुद होकर मोबाइल को सीने से लगाया था। वो चाहता था वो उसे अपनी आगोश में भर ले, बस वो उसके पास हो। बेखुद कर देने वाला लम्हा था ये उसके लिए। खुद पर ज़ब्त के पहाड़ बैठाते उसकी दीद की तलब लिए वो आंखें मूंद गया था। मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, मगर जाने हा जल्द तुम मेरे पास मेरी ज़िंदगी बनकर मुझ में जियोगी। आई प्रॉमिस यू आई विल फाउंड यू। खुद पर कम्फर्टर लेते वो पल्लू को हक करते अपनी बेचैन मोहब्बत में सुलगते सोने लगा था। फेस पर नाइट क्रीम लगाते मैसेज टोन पर उसने रुक कर मोबाइल को देखा था और व्हाट्सएप मैसेज खोला था। शोहर वो तुम्हारा है और रातें वो मेरे साथ गुजारता है, तुम आज़ाद क्यों नहीं कर देती उसको उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के लिए? उसने मैसेज पढ़ते अपनी आंखों में आने वाले आंसू को पीछे धकेला था। फिर बारी बारी तस्वीरें खोली थी जिनमें रुमान अरहम के लिए वाइन का गिलास बना रही थी, उसे दे रही थी। वो गिलास में से घूंट भरते हंस रहा था। उसे आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसने बारी बारी सारी तस्वीरें वो मैसेज डिलीट किए थे। इस बार आंख से एक आंसू निकलकर मोबाइल की स्क्रीन पर गिरा था। उसने बेतासुर होकर आंखें साफ की थी। कड़े और सख्त दर्द के मराहिल से गुजरती वो खुद को बाज रख रही थी रोने से, मगर फिर भी हल्की सी सिसकी बेदार हुई थी। मोबाइल कनेक्टेड लिस्ट में से नंबर निकाल कर उसने डायल किया था। चंदा खाला अरहम घर पर है। उसने तारिक हाउस की मुलाजमा को फ़ोन किया था, जो उस घर की मुलाजमा नहीं, उस घर का फ़र्द थी। नहीं इशाल बेटा, वो कहाँ घर होता है, सुबह ही आता है घर। इशाल ने पूरी बात सुने बगैर फ़ोन काटा था और ड्रेसिंग पर रखा था। कांपते हाथों से नाइट लोशन लगा कर हाथों पर लगाया था। आंखों से बहते आंसू को इग्नोर करती वो दबी दबी सिसकियां भरती बेड पर जाकर लेटी थी। खुली आंखों से छत पर उभरे हाथ के अक्स को देखने लगी थी, जबकि आंसू बेमोल होते तकिए में जज्ब हो रहे थे। तू ना मिला तो अपने लहजे की तलही से जो भी सामने आया उसका दिल तोड़ जाऊंगी और मैं तेरी हसबत में सरेआम जहर पी कर सकरात को भी पीछे छोड़ जाऊंगी। पता है अरहाम, मुझे रातों को ये सोच कर नींद नहीं आती कि तुम इसके बाहों में चैन से सो रहे हो। मुझे बेवक़्त करके अपनी गूंजती से सकियों में रोते हुए उसने अपने बाजू खुद के गिर्द लपेट कर अपने दर्द को खुद बांधा था। वो अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ा अपने बाप के आखिरी अल्फाज को याद कर रहा था। उसकी आंखें वीरान थी, बस गुस्सा था, गहरा इश्तिआल। शॉर्ट्स पर ब्लैक
ود آؤٹ سلیو لیس بنیان پہنے، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی سجائے، ایک رعب دار پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ کا حاصہ لیے وہ ایک وجیہہ مرد تھا۔ جاگنگ سے واپسی پر وہ کمرے میں آتے ہی اپنے باپ کی تصویر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہر روز چڑھتے دن کے ساتھ وہ خود سے عہد کرتا تھا اپنے باپ کے قاتل تک پہنچنے کا، اور ہر روز وہ ناکام ہوتا تھا۔ جس بے دردی سے اس کے سامنے اس کے باپ اور ماں کا قتل ہوا تھا، وہ پل، وہ لمحے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ولید خان کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ ولید خان جس کے بھیجے ہوئے ہونڈوں نے اس کے باپ کو اور ماں کو مارا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ یتیم اور مسکین ہوا تھا۔ اسی ولید خان کو وہ ایسے سزا دینا چاہتا تھا کہ اس کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ اسے اچھے سے یاد تھا جس دن اس کا باپ گھر پر 2 پزل باکس لے کر آیا تھا۔ یہ اسپیشلی اس کے باپ نے آرڈر پر بنوائے تھے۔ ان پزل باکسز میں یہ خاص بات تھی کہ ان میں 14 رنگ تھے۔ ہر رنگ کی لائٹ اس کے مخالف رنگ کے لائٹ جیسی تھی، اور ہر رنگ میں چھوٹی چھوٹی کہکشاں دوڑتی تھی۔ بظاہر وہ پلاسٹک کے تھے، مگر دیکھنے میں وہ کرسٹل کے لگتے تھے، اور ان پزلز کو سولو کرنا انتہائی مشکل کام تھا جو آج تک رسم سے حل نہیں ہو سکا۔ ہاں ہاں بابا، یہ دونوں باکسز میرے ہیں، اس نے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا۔ نہیں، ایک ان کے جانی دشمن کی بیٹی کا ہے۔ باپ کے بجائے اس کی ماں نے جواب دیا تھا، منہ بناتے ہوئے۔ تم بھی نا، آج میرا ادھر جانا ضروری ہے، میں یہ باکس دے آؤں؟ کل چلیں گے، منہ مت بناؤ، اس کے باپ نے اس کی ماں سے کہا تھا جبکہ وہ اس پزل باکس کو دیکھنے لگا تھا۔ اس نے تحویل سے باہر آتے کندھوں پر پڑے ٹاول سے پسینہ پہنچا تھا اور پھر اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ لاکر میں سے وہ پزل باکس نکالا تھا۔ جس دن مجھے تم مل گئی، اس دن اپنے باپ کی ایک بوند کا حساب لوں گا تم سے، اس نے پزل باکس کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑتے کہا تھا۔ آنکھوں میں اور لہجے میں نفرت ہی اس کے جسم کا رواں قہر بنا ہوا تھا۔ سالوں سے سینے میں دبا ایک سیسہ تھا جو اب لاوا بن چکا تھا، اور ولید خان کا پتہ ملنے کی ایک امید چنگاری بن کر اس کے لاوے کو ڈھیلنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے ہارٹ کو پمپ کر کے وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، 1 بار 2 بار 3 بار، ہر بار ناکامی بڑھ رہی تھی اور جواد کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھی کولیگ کو ہارٹ دوبارہ پمپ کرنے کا اشارہ کر کے باہر آیا تھا تاکہ ہائثم کو کہہ سکے کہ وہ اس لڑکی کے گھر انفارم کر دے، کیونکہ اب اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لے کر یہاں ہائثم ولید خان تھے۔ جواد نے ریسیپشنسٹ پر آ کر پوچھا تھا، سر وہ یہ کانٹیکٹ نمبر دے کر گئی ہیں اور چلے گئی ہیں؟ ریسیپشنسٹ نے کہا تھا، واٹ، ایسے کیسے؟ وہ اس کی تو جواد کو اس کی بے حسی پر غصہ آیا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اس نے نمبر پر کال ملائی تھی جو اسے ریسیپشنسٹ نے دیا تھا اپنے موبائل سے۔ ہیلو، وشال جو کچن میں پانی لینے جا رہی تھی، اس نے رک کر کال ریسیو کی تھی، لینڈ لائن کی۔ کیا آپ مس فہا سلطان چودھری کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ جواد نے پوچھا۔ یس، از ایوری تھنگ اوکے؟ ہو آر یو؟ وشال نے تاکید کرتے پوچھا۔ میں ڈاکٹر جواد بات کر رہا ہوں، مس فہا اس وقت ڈور بیسٹ کلینک میں ہیں، ہم یہاں پہ ایک سیریس کنڈیشن ہے، آپ بس جلدی سے پہنچ جائیں۔ جواد نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا، بتا کر، واٹ، کیا ہوا ہے اسے؟ ہیلو ہیلو، اس کا سنتے ہی دل بڑی طرح دھڑکا تھا، ٹانگوں سے جان نکلی تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی اور فون رکھ گیا تھا۔ جلدی سے اپنے کمرے میں جاتے اس نے نائٹ ڈریس پر ہی کندھوں پر شال ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والا ارحم سے بے وفائی کا دکھ بھول کر وہ اپنی بہن کی جان کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا کرو گی، بتاؤں یا نہیں؟ اس نے گاڑی کی چابی اٹھاتے کانپتی ٹانگوں سے کہا، وہاں جا کر پہلے سچویشن دیکھتی ہوں، پھر اس کے مطابق جو ہوگا وہ کر لوں گی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑتے سلیپر پہنے باہر بڑھی تھی۔ شاہ چچا کوئی بھی پوچھے تو بولنا ایمرجنسی جانا پڑا، آ کر بتاؤں گی۔ گیٹ کیپر کے پاس گاڑی روکتے اس نے کہا تھا، اور پھر کلینک کے راستے پر گاڑی دوڑا دی تھی، اور شاہ جی کرتے کرتے وہ اتنی تیزی میں تھی کہ ان کی بات بھی نہ سنی تھی۔ فہا کے گھر پر بتا کر اس نے اگلا نمبر ہائثم کا ملایا تھا۔ ہیلو، کیا ہوا جواد، سب ٹھیک ہے نا؟ جواد کا نمبر دیکھتے ہی اس نے بےتابی سے کال ریسیو کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ گھر آیا تھا، مگر گھر آ کر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑی غلطی کر گیا ہے۔ احساس ندامت اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، گاڑی چلاتے ہوئے بھی۔ اس کے نازک ہاتھوں کا لمس اپنے کمر پر اس کے گرد اتنا گھیر تنگ کرنا، ڈر سے خوف سے اس کے اندر گھسنا، اور پھر اس کی باہوں میں جھول جانا۔ وہ جانے انجانے میں ڈر میں مبتلا ہو کر اس کے انتہائی قریب ہوئی تھی، اور اس کے قریب
قرب کا لمس کی چنگاری ہائثم کے وجود میں بھی جلی تھی، مگر یہ تو وقت نے تسلیم کرنا تھا کہ کب کیسے اس چنگاری نے آتش فشاں بن کر پھٹنا تھا، مگر اس کی بے قراری اس آتش فشاں کے مکمل ہونے کی پہلی سیڑھی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس جسے تم یہاں تھوڑی دیر پہلے چھوڑ کر گئے تھے وہ مر گئی ہے، اور میں نے اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی ہے۔ اصل میں اس کا ہارٹ پمپ نہیں ہوا اور وہ سروائیو نہیں کر سکی۔ میں نے سوچا تمہیں اطلاع کر دوں، جواد نے گویا کہتے اس کی ہنسی ہلا دی تھی۔ وٹ؟ ہائثم نے تڑپ کر کہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا اور دل دیوانہ بے پرواہ قاصد ہوا تھا، جیسے ابھی سارے بند توڑ کر باہر نکلے گا اور فہد سلطان تک پہنچ جائے گا۔ ٹو کال ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ اس کا نام لینے سے پہلے ہی وہ دل کے ہاتھوں مجبور اپنی غلطی پریشان ہو کر اٹھا تھا اور بھاگا تھا باہر کی طرف۔ ایک بار پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کلینک کی طرف چل دیا تھا۔ سر جواد کے کولیگ نے باہر آ کر اسے بتایا تھا، شکر خدا کا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی گئی آج۔ جواد نے ٹھنڈا سانس لیا تھا جب اس نے اسے بتایا تھا، سر ہر ہارٹ از ورکنگ، شی از ناؤ اوکے۔ یہ بات جواد نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ ہیلو فہد سلطان چودھری، ایمرجنسی میں میری بہن ہے وہ، اشال نے خود کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر کنٹرول پاتے کہا تھا۔ ریلیکس مس، شی از ناؤ آؤٹ آف ڈینجر، ریلیکس۔ جواد جو اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا ریسیپشنسٹ کے پاس ہی کھڑا اشال کی آواز سن کر پلٹا تھا اور اسے تسلی دی تھی۔ اوف گاڈ تھینک یو، کہاں ہے وہ؟ کیا میں اسے مل سکتی ہوں؟ اس نے جواد کی طرف دیکھتے پریشانی میں کہا تھا۔ بس کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، انہیں پھر مل لینا آپ خود، جواد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا میں جان سکتی ہوں اسے ہوا کیا تھا؟ کیسے وہ یہاں تک پہنچی اور مجھے کال آپ نے کی تھی؟ اشال نے جواد سے کہا تھا۔ وہ شاید کسی چیز سے بے حد خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہوئی تھی، اس لیے ان کی ہارٹ بیٹ بھی نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی۔ خیر اب وہ ٹھیک ہیں، باقی باتیں جب وہ ہوش میں آئیں گی تو آپ ان سے پوچھیے گا، جواد نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا اور پھر چلے گیا تھا۔ کیا کروں، کس کو کال کروں؟ احاب کو بتا دیتی ہوں۔ ارسلان یا ماما کو بتایا تو پھر اسے کبھی باہر نکلنے نہیں دیں گے، کہتے اس نے موبائل پر احاب کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ کیا سگنل کیوں نہیں آ رہے یہاں؟ اس نے موبائل کو ادھر ادھر کرتے کہا تھا۔ باہر جا کر کال کرنی پڑے گی، کہتے وہ کلینک کے گارڈن میں آئی تھی۔ وہ ہوائی جہاز کی طرح گاڑی اڑاتا ہوا لایا تھا کلینک، اور پھر پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ انٹرنس سے دوڑتا ہوا اندر کی جانب بڑھا تھا جہاں جواد ایمرجنسی وارڈ میں جا رہا تھا۔ وہ بھی ہانپتا ہوا اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اس نے سامنے بے ہوش پڑی فہا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے ہاتھوں پر نیڈلز تھی اور ہارٹ بیٹ سامنے مانیٹر پر چل رہی تھی اور ایڑی ترچھی، یہ زندہ ہے؟ اس نے مانیٹر اسکرین کو دیکھتے ہوش ہوتے ہوئے جواد کے سامنے آتے کہا تھا۔ مر جاتی تو؟ وہ اس کے ڈرپ کی رفتار تھوڑی بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، وہ اپنے سانس بحال کرتے فہا کی ہوڈی کی بازو پر لکھے AFSC کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ کیا تمہاری بے حس نے تمہیں کبھی نہیں ڈرایا؟ بے شک وہ تمہارے لیے ایک نامحرم عورت ہے ہائثم، مگر اس سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے، اور تب تک تمہیں یہاں رہنا چاہیے تھا جب تک اس کے گھر سے کوئی یہاں نہ آ جاتا یا پھر یہ کلیئر نہ ہو جاتا کہ وہ سروائیو کر پائے گی یا نہیں۔ افسوس تمہیں اپنے اصولوں کے آگے کسی کی ڈولتی ڈوبتی زندگی کی بھی پرواہ نہیں، اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس حال تک بھی میرے خیال سے تم نے ہی اسے پہنچایا تھا۔ ہم واپس آ گئے ہو تو سوری کیے بغیر نہ جانا، شاید جتنی تکلیف وہ تمہاری وجہ سے برداشت کر گئی ہے اس کا تھوڑا حق ادا ہو جائے۔ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اس کا چہرہ یوں ہی دیکھتا رہا، بند آنکھوں کے ساتھ بستر پر پڑی وہ کمزور نازک لڑکی اسے چری لگی تھی، کیونکہ اس کی ناک کی ٹوپ اور گال ابھی بھی ہلکے ہلکے سرخ تھے، البتہ جوڑا کھل چکا تھا اور لمبے بال کندھے کے ایک سائڈ پر پڑے تھے۔ کمزور سفید کلائیوں پر ابھری چھوٹی سی ہڈی اسے دلکش لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید اس کے نقوش میں کھوتا وہ ہلکا سا کسمساتی آنکھیں آہستہ آہستہ کھول گئی تھی، مگر سامنے اسے دیکھ کر اس نے ڈر اور خوف سے پھر آنکھیں بند کی تھی۔ دیکھو مجھے پتا ہے تمہارے ہینڈ میں لیزرڈ اور وہ مونچھوں والا کاکروچ ہے، پلیز تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کیسی ہے طبیعت اب تمہاری؟ اس سے پہلے وہ آنکھیں بند کیے کچھ اور بولتی، وہ اس کی کلائی کی ابری ہڈی پر اپنی شہادتی انگلی پھیرتے تھوڑا سا اس پر جھک کر پوچھنے لگا۔ کلائی پر اس کے ہاتھ کے لمس سے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، تبھی پھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور اس کو اپنے قریب جھکا دیکھ کر اس کی دھڑکنیں عجیب ہوئی تھی۔ دور ہو مسٹر سست کچھوے، پہلے مجھے زخم دیا ہے اور اب کہتے ہو کہ کیسی ہو؟ مجھے پتا ہے تم مجھے مار کر یہ مسٹری سالو کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا فہد سلطان چودھری نام ہے میرا، اپنے حصے کی کامیابی اپنی محنت سے میں اپنے نام لکھنا اچھے سے جانتی ہوں۔ اس نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے اپنی کلائی اس کی پہنچ سے دور کرتے اٹھ کر بیٹھتے تن اور
تیز لہجے میں اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ دھمکی، وہ بھی ہیثم ولید خان کو۔ امپریسو، بٹ مجھے نا بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ ایک بیمار مرغی ایک شیر کو للکار رہی ہے۔ امپریسو۔ تھوڑی دیر پہلے جو جذبات اس کو لے کر ہیثم کے دل میں جاگے تھے، اس کے لہجے اور چیلنجنگ انداز کو دیکھتے ہی اس پر لعنت بھیجی تھی۔ شور ریئلی، اس ٹائم اگر کوئی شعر سن لے تو تم جیسے کچھوے کو خود کو شیر کہنے پر خودکشی کر لے وہ بیچارہ، یا پھر اپنے جنس ہی بدل لے۔ کیوں بیچارے شیروں کا نام بدنام کر رہے ہو؟ تمہیں تو کوئی کچھوے کے روپ میں ایکسیپٹ نہ کرے۔ اس نے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے کھلا کر ہنستے ہوئے کہا، اور پھر سے اس کی کھلکھلاتی ہنسی کے سحر میں کھویا تھا۔ مگر بس چند سیکنڈ سنو سست کچھوے، جو کیس تم سے 2 سال سے حل نہیں ہو رہا وہ فہد سلطان چوہدری دی گریٹ اسپائی تمہاری مدد کے بغیر حل کرے گی۔ اور ہاں، یہ کاکروچ جیسی لمبی لمبی مونچھیں رکھ لینے سے کوئی شیر نہیں ہو جاتا۔ ہاں شیر؟ وہ تالی بجاتی تمسخر سے ہنسی تھی، اور یہاں ہیثم کی محبت ختم ہوئی تھی۔ وہ کب سے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ میرے راستے میں دوبارہ آنے کی کوشش کی تو ابھی تک بس ہاسپٹل پہنچایا ہے، اگلی بار سیدھا اوپر کا ٹکٹ کٹاؤں گا۔ آنکھوں میں شعلے لیے اس نے اس کو سخت لہجے میں وارن کیا تھا۔ میں ڈر گئی دی گریٹ سست کچھوے سے۔ روک سکو تو روک لو، نہ تمہاری آنگیدڑ بھنکیوں سے ڈرتی ہوں میں، اور نہ ہی موت سے۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا، اور کندھے سے بالوں کو اٹھاتے بن بنانے لگی تھی۔ میں اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار کو کھیڑنا جانتا ہوں فہد سلطان چوہدری۔ نہ جانے اس کے اطمینان نے اسے اندر تک اس حد تک جھلسایا تھا کہ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا، اور اس کے بال فولڈ کرتے، نیڈل لگے ہاتھ پر بے دردی سے ہاتھ رکھے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر نوچا تھا۔ نہیں ڈرتی میں تمہاری وحشت سے سست کچھوے، تم میں تو دم ہی نہیں۔ تمہارے آگے تو اس کاکروچ اور چھپکلی میں دم ہے جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تم جانتے تھے میں تم سے تو ڈروں گی نہیں، اس لیے تم نے ان جانوروں کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں میں درد کی شدت اٹھی، نیڈل لگے ہاتھ پر اس کا دباؤ اور بالوں میں کھینچاؤ سے اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی کے ہلکورے تھے، مگر اطمینان کو اس نے اپنے لہجے سے ڈگمگانے نہیں دیا تھا۔ چلو میری وحشت سے نہیں مگر میری درندگی سے ضرور ڈرو گی ایک دن۔ وہ درندگی اسی دن تمہارے جسم میں اترے گی جس دن تم دوبارہ میرے سامنے آئی یا میرے کام میں انٹرفیئر کیا۔ اب خود کو اور اپنے آپ کی عزت کو کیسے بچانا ہے یہ تم پر منحصر ہے، کیونکہ تم جیسے 2 ٹکے کی لڑکیوں کی اوقات نہ میرے سامنے ایک سگریٹ کے کش سے زیادہ نہیں۔ جلایا، راک کیا اور پاؤں کی جوتی تلے مسلا۔ اس نے اس کے بالوں پر مزید دباؤ بڑھاتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس کے نازک سراپے کو گہری نظروں سے دیکھا تھا کہ اس کی آنکھوں کی باہر سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ اس کے لڑکتے آنسو کو اس کی گود میں گرتے دیکھ تمسخر سے ہنسا تھا۔ دی گریٹ اسپائی، نہیں دی رندا ہوا اسپائی، فہد سلطان چوہدری۔ اس نے اس کے گال پر بہتے نمکین پانی کو انگلی کے پور پر رکھتے پھونک مار کر اڑاتے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور ہنسی انتہائی استہزائیہ تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم جیسی بیمار اور ڈرپوک مرغی سے میری آئندہ ملاقات کبھی نہ ہو۔ اس کے بالوں کو اور ہاتھ کو جھٹکے سے جھنجھوڑتے وہ اٹھا وہ قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے کہ وہ اندر آتی اشال سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ او ہیلو، کیا نظر نہیں آتا؟ آنکھوں کا استعمال نہیں آتا تو کیوں سجائی ہوئی ہیں اپنے تھوبڑے پر؟ اور یہ کیا کر رہے تھے تم میری بہن کے پاس؟ اپنے سر کو مسلتے وہ غصے سے ہیثم کو تیز آواز سے بولی، سارا کا سارا خاندان ہی لگتا مینٹل پیسوں کا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر بے حس و حرکت بیٹھی روتی فہا کو دیکھا تھا، اور پھر اپنے سامنے کھڑی تیز تیز بولتی اشال کو دیکھا اور افسوس کرتا بغیر منہ کھولے وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے ہاتھ پر لگے فہا کے خون کو اپنی جیب میں سے رومال نکال کر نفرت سے صاف کیا تھا اور گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس وقت بس فہا کی باتوں کو لے کر اس کے سر پر غصہ سوار تھا، جب بھی اس کو سوری کہنے کے بجائے مزید تکلیف دے آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آدھی رات کس جاسوسی کے محاذ پر نکلی ہوئی تھی تم؟ رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ نیڈل میں سے بلڈ اٹھ کر کیوں بیٹھی؟ اس نے ایک ساتھ کتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ اس کے پاس آتے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ بال باندھ رہی تھی تو ہل گئی۔ کیا بتاتی اسے کہ وہ سنگ دل تھوڑی دیر پہلے یہ سب کر کے گیا ہے جو اپنے سے آگے کسی کو جاتے نہیں دیکھ سکتا؟ اچھا میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، تم ریسٹ کرو، اس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا اور ڈاکٹر کو بلوانے چلی گئی تھی۔